चिड़ियों की चहक, फूलों की महक, पत्तों की खनक, माशाअल्लाह। तारों की चमक, बिजली की कड़क, पुरनूर फलक, सुबहान अल्लाह। अल्लाह 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 या रब 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 या। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू कंजुल ईमान स्कूल टीवी। आओ बच्चों, हम आज का सबक पढ़ते हैं। आप भी मेरे साथ मिलकर पढ़ें। Dear children, today we are going to do the planner of day 1. Math, page number 1, Urdu, page number 5 and 6. प्यारे बच्चों, आज हम अलिफ और वाव को मिलाकर यानी कि ओ की आवाज़ की पहचान और मश्क करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आ ओ आ ओ ट ओट आ ओ आ ओ ट ओट आ ओ आ ओ ट ओट रा ओ रो ज रोज रा ओ रो ज रोज जा ओ जो र जोर जा ओ जो र जोर डा ओ डो र डोर डा ओ डो र डोर का ओ को ट कोट का ओ को ट कोट का ओ को ट कोट ता ओ तो प तोप ता ओ तो प तोप ता ओ तो प तोप टा ओ टो क टोक ता ओ तो र तोर हा ओ हो गा आगा होगा हा ओ हो ता आता होता कोट दो डोर लो झूठ छोड़ो कोट दो। मोहतरम असातिज़ा किराम, बच्चों को पहले हरूफ व अल्फाज की आवाज़ की पहचान करवाएं, फिर अच्छी तरह पढ़ाएं और कल सुनकर दोबारा अच्छी तरह पढ़ा दें। हरूफ तहज्जी अलिफ बे बा पा फा ता थ ट ठ सा ज झ च छ ह ख द द ड ड ज र र ज सा सीन शीन सॉद दाद तोए जोए आइन गाइन फे काफ काफ ख गाफ घ लाम लह मीम मह नून नह वाव हे हमजा छोटिए बड़िए। नज़्में, आज हम बिल्ली और चूहा नज़म याद करेंगे। तो प्यारे बच्चों, मेरे साथ मिलकर पढ़ना आपने भी। बिल्ली बैठी ऊँघ रही थी, चूहे की बू सूंघ रही थी। बिल्ली बैठी ऊँघ रही थी, चूहे की बू सूंघ रही थी। बिल्ली बैठी ऊँघ रही थी, चूहे की बू सूंघ रही थी। बिल्ली बैठी ऊँघ रही थी, चूहे की बू सूंघ रही थी। बिल्ली बैठी ऊँघ रही थी,
چوہے کی بو سونگھ رہی تھی، بلی بیٹھی اونگ رہی تھی، چوہے کی بو سونگھ رہی تھی۔ دعائیں۔ تعوذ، کیا کریں گے؟ تعوذ، شاباش۔ اچھا، جیسے جیسے میں پڑھا کروں نا آپ بھی میرے ساتھ بولا کریں، پھر آپ کو بھی یہ بولنا آ جائے گا۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ تعوذ، تعوذ کیا ہوتا ہے؟ اعوذ باللہ ہوتی ہے۔ آپ کو آتی ہے؟ شاباش۔ جن بچوں کو آتی ہے وہ بہت اچھے بچے ہیں، اور جن کو نہیں آتی وہ بھی بہت جلدی اچھے بچے بن جائیں گے جب وہ ہمارے ساتھ مل کر یاد کریں گے تعوذ کو۔ ٹھیک ہے، تو چلیں ہم اپنی کلاس سٹارٹ کرتے ہیں۔ اب میں آپ کو پڑھاؤں گی، پھر آپ نے پڑھنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، شروع کرتے ہیں۔ اعوذ، اعوذ، اعوذ۔ آپ نے اعوذ نہیں پڑھنا، اعوذ لفظ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ کیا لفظ ہے؟ اعوذ، اعوذ باللہ، باللہ، باللہ من الشیطان، من الشیطان، من الشیطان الرجیم، الرجیم، الرجیم۔ ٹھیک ہے، تو اعوذ باللہ کس وقت پڑھتے ہوتے ہیں؟ جب بھی ہم نے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا ہوتا ہے۔ کس سے بچنے کے لیے؟ شیطان سے۔ شیطان کا پتہ ہے نا آپ کو؟ تو شیطان سے بچنے کے لیے ہمیں جب بھی اللہ تعالیٰ کی حفاظت چاہیے ہوگی، تو اللہ تعالیٰ سے حفاظت کے لیے ہم نے کیا پڑھنا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ سے حفاظت چاہیے تو اس کے لیے کیا پڑھنا ہے؟ اعوذ باللہ پڑھنی ہے۔ شاباش۔ تو ہم پھر اس وقت پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تسمیہ، تسمیہ ہوتی ہے بسم اللہ۔ شروع کرتے ہیں، یاد کرنا۔ پہلے میں پڑھوں گی اور پھر میرے پیچھے آپ نے اس کو پڑھنا ہوگا، ٹھیک ہے؟ شاباش۔ چلیں ہم اپنا آج کا لیسن شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ، بسم اللہ، بسم اللہ الرحمن، الرحمن، الرحمن الرحیم، الرحیم، الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاباش۔ اب آپ نے اس کو اچھا سا یاد کرنا ہے اور پھر آپ نے گروپ میں لیسن سنانا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، تعوذ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کب کب پڑھنی ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ یعنی بسم اللہ تسمیہ کو کب کب پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو بسم اللہ کس وقت پڑھنی ہے؟ جب بھی ہم کوئی کام شروع کرنے لگیں تو کیا پڑھیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ جی، اس سے یہ فائدہ ہوگا
کہ ہم جو بھی کام کریں گے اس میں اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہو جائے گی. ٹھیک ہے؟ تو کیا بینیفٹ ہے بسم اللہ کا کہ ہم جب بھی بسم اللہ پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری ہیلپ کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں. ہم جو کام کر رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو بسم اللہ پڑھ کے ہر کام شروع کرنا چاہیے. اسی طرح بسم اللہ پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ کام میں برکت ہو جاتی ہے، وہ کام ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے. اور برکت کیا ہوتی ہے کہ مثلاً ہم کھانا کھا رہے ہیں اور کھانا تھوڑا سا ہے. ٹھیک ہے؟ اور اگر ہم بسم اللہ پڑھیں گے تو وہ تھوڑا سا کھانا کھا کر بھی ہمارا پیٹ بھر جائے گا. ٹھیک ہے؟ تو اس لیے بسم اللہ پڑھنا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے؟ بسم اللہ پڑھنے کا یہ بھی مطلب ہوتا ہے کہ ہم اپنے ہر کام میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتے ہیں. ٹھیک ہے؟ بہت اچھی بات ہے بسم اللہ پڑھنا. تو اب ہم کیا کریں گے؟ تعوذ بھی پڑھا کریں گے اور پھر تسمیہ بھی پڑھا کریں گے. یعنی آپ اپنی جب تجوید کلاس شروع کریں گے تب بھی ہم کیا پڑھا کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ ہم اپنی نیکسٹ کلاس میں اب تعوذ اور تسمیہ اپنی کلاس کے سٹارٹ میں پڑھا کریں گے، کیونکہ آپ سب کو اب یہ یاد ہو جائے گی. ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ اب آپ نے اپنا یہ لیسن یاد کرنا ہے اور گروپ میں اس کو سنانا ہے سبھی بچوں نے. ٹھیک ہے؟ اچھا سے یاد کرنا ہے اور اپنے بہن بھائیوں کو بھی بتانا ہے اور فرینڈس کو بھی بتانا ہے. ٹھیک ہے؟ اسلامیات. اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیوں پیدا کیا؟ اپنی عبادت کے لیے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیوں پیدا کیا؟ اپنی عبادت کے لیے. دن رات میں ہم جو بھی کام کرتے ہیں وہ کون لکھ رہے ہیں؟ 2 فرشتے. دن رات میں ہم جو بھی کام کرتے ہیں وہ کون لکھ رہے ہیں؟ 2 فرشتے. کیا جنت میں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کریں گے؟ انشاءاللہ ضرور. کیا جنت میں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کریں گے؟ انشاءاللہ ضرور. کیا جنت میں اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے؟ انشاءاللہ ضرور. کیا جنت میں اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے؟ انشاءاللہ ضرور. تو پیارے بچوں، دیکھا آپ نے، سنا آپ نے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور ہم دن رات میں جو بھی کام کرتے ہیں وہ 2 فرشتے لکھ رہے ہیں. اور انشاءاللہ ہم جنت میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کریں گے. ٹھیک ہے بچوں، اب ہم آداب پڑھتے ہیں. آج ہم سیکھیں گے. پیارے بچوں، اس سے پہلے جو آپ نے نرسری اور KG1 میں آداب سیکھے ہیں وہی دوبارہ سے آپ نے یاد کرنی ہے. اور محترم اساتذہ کرام، آپ نے بچوں کو وہی آداب دوبارہ سے سکھانے ہیں، سمجھانے ہیں اور ان کی مطابق اچھے سے تربیت کرنی ہے. جیسے ہم نے سیکھا تھا کہ ہمیں ہر کام سنت کے مطابق کرنا چاہیے، اور جب ماما پاپا کے کمرے میں جائیں تو آپ نے نوک کر کے جانا ہے، بلکہ ہم نے کسی کے بھی روم میں جانا ہے تو پہلے نوک کرنا ہے پھر جانا ہے. اسی طرح ہر کام شروع کرنے سے پہلے ہمیں بسم اللہ پڑھنی چاہیے. تو پیارے بچوں، اسی طرح آپ نے ان باتوں کو یاد رکھنا ہے جو آپ نے پہلے بھی سیکھی ہیں. محترم اساتذہ کرام، اس بات کا یقین کر لیں کہ تمام بچوں کو بلند آواز میں نظم، دعائیں اور تمام سوالات زبانی یاد کروا دیے ہیں. کل انہیں سنیں اور پھر دوبارہ یاد کروائیں. پیارے بچوں، اب ہم ریٹن ورک کریں گے پیج نمبر 6. آج ہم حروف تہجی یعنی کہ علی بے کی بڑی اشکال لکھیں گے. تو جیسا کہ بچوں ہم نے KG1 میں بھی بہت دفعہ علی بے لکھی ہے، تو اب آپ نے علی بے لکھنی ہے. ٹھیک ہے؟ گھر کا کام بھی کرنا ہے اور اسے یاد بھی کرنا ہے. محترم اساتذہ کرام، صفحہ نمبر 5 دوبارہ سے سنیں اور اسے اچھے سے یاد کروائیں. اے رب دو جہاں، اے رب دو جہاں، ہر شے میں تیرے جلوے، ہر شے میں تیرے جلوے، ہر چیز تیری پہچان. اے رب دو جہاں.